دور کسی جنگل میں نیلو چڑیا رہتی تھی۔ اس جنگل میں اور پشو پکشی بھی رہتے تھے۔ سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ ایک دن رنکو مور اور جمی کبوتر نیلو کی طرف آتے ہیں۔ نمستے نیلو بہن، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، فارغ ہی ہوتے ہیں، بس صبح کا دانہ لے آئے اور شام کا۔ اب ٹہلنے نکلے تھے، سوچا تمہاری طرف ہی چکر لگا لیں، حال احوال ہی پوچھ لیں گے۔ تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ بس یہی کچھ چل رہا ہے، ویسے میں بھی کافی دنوں سے بور ہو رہی تھی۔ کٹو بہن بھی آئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ ہاں، کافی عرصے سے کوئی شادی بیاہ ہی نہیں آیا، کوئی اور ہنگامہ بھی تو نہیں ہوا جنگل میں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے، کہیں گھومنے چلتے ہیں؟ پرسوں میری بہن آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ وہ سارے پشو پکشی مل کر گھومنے جا رہے ہیں۔ لیکن نیلو بہن، ہم لوگ جائیں گے کہاں؟ پہلے کبھی گئے نہیں نا ہم لوگ سرد علاقوں کی طرف چلتے ہیں، وہاں کافی پکشی جاتے ہیں۔ لیکن وہاں تو کافی ٹھنڈ ہوگی نا، ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ ٹھنڈ ہے اسی لیے تو جائیں گے، موسم بھی انجوائے کریں گے اور برف باری بھی دیکھیں گے، اور زیادہ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیر کس بات کی ہے، چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج شام کو سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب کو بتا دیں کہ شام کو اکٹھا ہونا ہے۔ اچھا، پھر ہم لوگ چلتے ہیں، شام کو ملیں گے۔ شام کو سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں اس طرح کی پلاننگ نیلو ہی کرتی تھی، اور سب کے ذمہ کام لگانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہی تھی۔ بھائی، کیوں اکٹھا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ اصل میں ہم نے اور نیلو بہن نے گھومنے کا فیصلہ کیا ہے، بس اسی کی تیاری کے لیے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ جمی یہ کہہ کر آگے چلا جاتا ہے۔ بعد میں کالو کہتا ہے، ایک تو اس نیلو نے جینا حرام کیا ہے، 4 دن سکون سے بیٹھتے ہیں، پھر کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ سب پشو پکشی اکٹھے ہو چکے تھے، نیلو بھی سٹیج پر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے اور جمی بائی نے مل کر فیصلہ کیا ہے، کافی عرصے سے جنگل میں کوئی نیا ہنگامہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی خوشی کا موقع آیا ہے۔ سب اپنی روز روز کی روٹین سے تھک چکے ہیں، اسی لیے ہم لوگ باہر کہیں گھومنے جانے کا سوچ رہے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ہے، سیر و تفریح بھی زندگی کا حصہ ہے، ہم چلیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ سرد علاقوں کی طرف چلیں گے، وہاں برف باری کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے ہمیں بھوجن اور کچھ ضروری چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کر 2 یا 3 دن میں زیادہ کام کر کے جلدی کام نپٹانا ہوگا۔ کام کا سنتے ہی کالو بیچ میں ہی بول پڑتا ہے، لیکن کھانے کا سامان کیوں لے کر جائیں گے؟ وہاں کون سا کال پڑا ہونا ہے؟ بھائی، میں نے ابھی کہا ہم سرد علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، وہاں بہت کم کھانے کو ملتا اور کبھی تو ہوتا ہی نہیں، اور ویسے بھی ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، اگر ہم سارا دن دانا ڈھونڈتے رہے تو انجوائے کیسے کریں گے؟ لیکن اتنی جلدی کیسے ہوگا، ہفتہ بعد چلیں گے، تب تک وہاں بہت سردی ہو جائے گی، ہم ابھی چلیں گے۔ کالو مرتا نہ کرتا تو کیا کرتا، مجبوراً اسے ماننا ہی پڑا۔ اچھا، بھوجن میں ہم زیادہ مکئی کے بھٹے اکٹھے کریں گے۔ میں، کالو، جمی اور مٹھو بائی پھل اکٹھا کر لیں گے، اور مکئی کے بھٹے اور دانے وغیرہ کٹو بہن رنکو مور اور مانو بطخ کر لے گی۔ بوبی ہاتھی، ان کی پتنی اور مکی بھائی گرم کپڑے اکٹھے کریں گے، وہاں پر ٹھنڈ کافی ہوگی، ہمارے کام آئیں گے۔ آپ سب کے پاس 3 دن کا وقت ہے، سب اکٹھا کر کے اسی جگہ آئیں گے۔ اگلے دن سب اپنا کام کرتے ہیں، لیکن کالو آرام سے اپنے گھونسلے میں سویا رہتا ہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، سب لوگ اپنا اپنا سامان لیے کھڑے تھے، لیکن کالو خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ کالو،
تم کچھ نہیں لائے؟ نہیں نیلو بہن، میری طبیعت بہت خراب تھی، بخار سے تپ رہا تھا، اٹھا ہی نہیں گیا۔ نیلو اس کے ان بہانوں کو اچھے سے جانتی تھی۔ کوئی بات نہیں کالو بھائی، پھر صحیح۔ یہ کیا؟ اس دفعہ اس نے مجھے باتیں نہیں سنائی۔ خیر تو ہے۔ ٹھیک ہے پھر سب لوگ کل صبح کو نکلیں گے، کل شام تک ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، رات آرام کرنے کے بعد اگلی صبح وہاں کی سیر کریں گے۔ صبح سب لوگ وقت پر پہنچ جائیے گا۔ لیکن نیلو بہن، اتنا سامان ہم کیسے لے جائیں گے؟ یہ سارا سامان بوبی بھائی اٹھا لیں گے۔ کالو بھائی آپ پھر آرام کیجیے گا، وہاں تو کافی ٹھنڈ ہوگی اور آپ کی طبیعت خراب ہے۔ کالو کا سنتے ہی رنگ اڑ جاتا ہے، فوراً بول پڑتا ہے، لیکن کیوں؟ میں اب ٹھیک ہوں اور یہ تو ناانصافی ہے، میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ سارے نکل پڑتے ہیں۔ اتنا خوبصورت علاقہ دیکھ کر وہ سارے بہت خوش تھے، خاص کر کے کالو، کیونکہ اسے کوئی کام جو نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ فری میں پکنک منانے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ صرف خواب ہی تھے۔ شام کو وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کالو بھی آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب بھوجن کب دیں گے؟ یہ چیزیں تو انہوں نے کافی مزے کی اکٹھی کی ہیں۔ بھوجن کر کے لمبی تان کر سوتے ہیں۔ کالو بھائی، ہم لوگ یہاں رات گزارنے کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگا رہے ہیں، آپ تب تک پاس سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائیں۔ آگ؟ اور میں؟ لکڑیاں بھی میں ہی جمع کروں؟ جی ہاں، اب تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا، اور ویسے بھی تم نے پہلے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ روتے دھوتے کالو کو آگ جلانی ہی پڑی، کام کرنے سے اس کی بھوک بھی مزید بڑھ چکی تھی۔ نیلو بہن، آگ جلا دی ہے، اب کھانا کب ملے گا؟ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ بس یہ کام ختم ہو گیا، اب ہم بھٹے بھون لیتے ہیں اور پھر کھانا ہی کھانا۔ پھر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگ کی گرمائش سے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج کھانے کا اتنا مزہ کیوں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ آج تم نے پہلی بار کام کیا ہے۔ محنت کرنے سے جو ہم کھاتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ کالو کی کاہلی سے تنگ آ چکے تھے، اس بار انہوں نے کالو سے خوب کام کروائے۔ اگلی صبح وہ وہاں کا علاقہ گھومتے ہیں، خوبصورت جھیلیں اور پہاڑ دیکھ کر وہ موسم کو کافی انجوائے کرتے ہیں۔ رات ہونے پر پھر کالو ہی آگ جلاتا ہے اور لکڑیاں بھی وہی اکٹھی کرتا ہے۔ سب کو اس کو کام کرتا دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ رات گزارنے کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی واپس اپنے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ککو، کہاں ہو تم؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ میں یہاں ہوں پاپا، گاجر کا حلوہ۔ تھینک یو پاپا، آپ کو پتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ سارا میرا ہے نا؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ نہیں بیٹا، اس میں سے کچھ اپنی بہن لالی کو بھی دے دو۔ نہیں ماں، میں یہ سارا خود اکیلا کھاؤں گا، میں لالی کو نہیں دوں گا۔ پاپا یہ سارا آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں ہاں تمہارا ہی ہے، جاؤ اور اندر جا کر کھا لو۔ آج تو تھک گیا میں، بہت دور سے لایا ہوں۔ پاپا میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، آپ تھک گئے ہیں نا؟ ہاں جاؤ لے کر آؤ۔ لالی کے جانے کے بعد کٹو مرغی اپنے پتی سے کہتی ہے، ہاں جی یہ کیا؟ تم نے سارا حلوہ ککو کو ہی دے دیا۔ لالی بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے نا، اور میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ دونوں کو ایک برابر چیز دیا کرو۔ تم اپنا بھاشن اپنے پاس رکھو، اور خیال رکھتی ہے تو کیا کروں؟ دیکھ لینا ککو بھی ہمارا خیال رکھے گا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کل کو اس نے ہی تو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ لالی نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک دن ضرور پچھتاؤ گے۔ میں نے بھی تم سے بہت بار کہا ہے کہ کوکو ہمارا بیٹا ہے، اس کا زیادہ حق ہے ہم پر۔ کٹو مرغی چینو کو روز سمجھاتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ کوکو بھی اپنے باپ کے لاڈ پیار سے بگڑتا جا رہا تھا۔
وہ سارا دن گھر میں سویا رہتا اور ماں اور بہن سے بھی بدتمیزی کرتا۔ لالی ادھر آؤ، میرے کمرے سے سارے برتن اٹھاؤ اور کمرے کی اچھے سے صفائی کرو۔ میں کیوں کروں؟ تمہارا کمرہ ہے، تم خود کرو، اور اپنے برتن بھی خود اٹھاؤ اور خود صاف کرو۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اچھا، تو اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی، مجھے انکار کرو گی؟ بابا کو آنے تو تمہاری اچھے سے شکایت لگاؤں گا۔ کوکو، تمیز سے بات کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ تو رہنے ہی دیں، ہمیشہ اسی کی سائر لیتی ہیں۔ میں تو اچھا ہی نہیں لگتا آپ کو۔ شام کو بابا آئیں گے تو آپ دونوں کی شکایت لگاؤں گا۔ کوکو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو کوکو کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ شام کو جب چینو گھر آتا ہے تو کوکو اسے ساری بات بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ کٹو، کوکو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آئندہ سے تم نے اپنے بھائی سے بدتمیزی کی تو گھر سے نکال دوں گا تم ماں بیٹی کو۔ سمجھ میں آ گئی نا میری بات؟ چینو مرغا لالی کو بری طرح سے ڈانٹتا ہے، وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چینو ان دونوں کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کٹو مرغی سوچتی ہے، میں اب اس کا یہ اتیاچار برداشت نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ لالی بیٹا، چلو ہم دونوں بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ماں، ہم کہاں جائیں گے؟ پاپا تو ابھی غصے میں ہیں، کچھ ہی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ میری بات ان سے مت کیا کریں، میں کوکو سے بھی معافی مانگ لوں گی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ نہیں بیٹا، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، ان دونوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ چلو جلدی چلو یہاں سے، جب ان کو ہماری ضرورت پڑے گی تب ہماری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کٹو اور لالی وہاں سے کچھ دور ہی ایک گھر میں جا کر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ چینو کو جب ان دونوں کے جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، اچھا ہے دونوں ماں بیٹی چلیں گئی، روز روز کی ٹک ٹک ختم ہو گئی، اب ہم دونوں باپ بیٹا آرام سے رہیں گے۔ وقت بیتتا جاتا ہے، کٹو اور لالی دونوں آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ لالی اب بڑی ہو چکی تھی، وہ اپنی ماں کے لیے روز دانہ لینے جاتی تھی اور دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ادھر کوکو سارا دن سویا رہتا یا پھر باہر گھومنے چلا جاتا۔ چینو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ کوکو بیٹا کہاں ہو؟ میری بات سنو۔ کیا ہے پاپا؟ کیوں ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہو؟ بیٹا کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، کافی بھوک لگی ہے مجھے۔ کھانے میں دوں؟ کیا مطلب آپ آج باہر سے کچھ نہیں لے کے آئے؟ نہیں، میں تو باہر گیا ہی نہیں، صبح سے میری طبیعت خراب تھی، مجھ سے اب باہر نہیں جایا جاتا، میری یہ عمر نہیں ہے اب۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہوتی ہے نا، آپ تب سے کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ تو بیٹا تم ابھی جاؤ اور کچھ لے آؤ، تم اب بڑے ہو چکے ہو، ہم دونوں کھا لیں گے۔ مجھ سے کچھ نہیں لایا جاتا، میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن میں اس وقت کہاں سے لاؤں گا؟ تم جانتے ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر کب تک لاؤں گا میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لیا کروں گا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ لیکن مجھے لا کر دینا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں بھی تمہیں اتنا عرصہ لا کر دیتا رہا ہوں، تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تو کیا کروں؟ کوئی احسان نہیں کیا؟ اس لالی سے کہو نا، وہ بھی تو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کرے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہاری وجہ سے ان دونوں کو گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے۔ تو نہیں کہنا تھا نا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا، اب بک تو خود ہی، مجھ سے نہیں رکھا جاتا کسی کا خیال، میں جا رہا ہوں۔ کوکو ساری باتیں کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چینو کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، دن بدن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ آج صبح جب لالی ماں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلی تو راستے میں سے بطخ آنٹی ملی۔ بطخ آنٹی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں لالی بیٹا، تمہیں پتا ہے چینو کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، آج کل تو وہ باہر بھی کہیں نہیں جا رہا۔ کیا کیا ہوا پاپا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوکو بھائی کہاں پر ہوتے ہیں؟ کوکو تو سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور ٹنکو بتا رہا تھا کہ وہ کافی دن سے بھوکا بھی ہے،
बस कभी कभार कोई उसे भोजन दे आता है और कभी कोई भी नहीं। अच्छा, मैं माँ को बताती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं पापा के पास। लाली सब जाकर माँ को बताती है। फिर वो दोनों चीनू के पास चलते हैं। पापा क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? लाली, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा जी पाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसी बातें तो मत करें, कुछ नहीं होगा। मैं भी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ और वैद काका से दवा भी लेती आऊंगी। माँ, आप तब तक पापा का ख्याल रखो। फिर लाली अपने पिता के लिए खाना और दवा लेकर आती है और उसे दवा देती है। वो दोनों माँ बेटी अब चीनू के पास ही रहने लगती हैं। लाली अपने पिता का बहुत ख्याल रखती है। चीनू दिल ही दिल में काफी शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर एक दिन कट्टो मुर्गी चीनू से कहती है, देख लिया ना तुमने चीनू, मैंने तुमसे कहा था कि हमारी लाली ही हमारा ख्याल रखेगी। अब ये वही लाली है जिसको तुमने घर से जाने का कह दिया था और सारी जिंदगी तुमने हमेशा इसके साथ बुरा सलूक किया। अब वही तुम्हारा ख्याल रख रही है और तुम्हारे बेटे ने तो तुमसे झूठे मुंह हाल भी नहीं पूछा। तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। तुम दोनों ने मुझे माफ तो कर दिया है ना? कट्टो मुर्गी चीनू को माफ कर देती है और वो एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, हमें दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए और दोनों से हमेशा एक जैसा सलूक रखना चाहिए। सोनी, उठो, कब से दिन चढ़ आया है और महारानी अब तक सो रही है। अब जल्दी उठ भी जाओ। जी माँ, उठ गई मैं अभी जाती हूँ। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे मत कहा करो माँ। अब जाओ यहाँ से और दाना लेकर आओ। नीलो सोनी की सुतेली माँ थी। उसकी माँ कुछ अरसा पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। माँ, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे? माँ, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना है। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और वो मुझसे प्यार भी नहीं करती। माँ, तुम मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सोनी अकेली खड़ी ये सारी बातें कर रही थी। वहां पास में ही एक कट्टो मुर्गी खड़ी थी। वो सोनी की सारी बातें सुन रही थी। वो सोनी के पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लगती हो, मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटी, तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। माँ की तरह? मैं आपको माँ कह सकती हूँ? आपको पता है मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब नई माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं। पापा को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। हाँ ना बेटी, तुम मुझे माँ कह सकती हो। क्या हुआ अगर तुम्हारी नई माँ तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे प्यार करूंगी ना। मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी बनाने से शायद ही मुझे सुकून मिल जाए। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, काफी वक्त हो गया है। इतनी जल्दी जा रही हो? कुछ देर और रुक जाओ मेरे पास, अभी तो आई हो। अगर मैं अभी ना गई तो सुतेली माँ पापा को मेरी शिकायत लगाएगी और फिर मुझे वो भी डांटेंगे। अच्छा ठीक है, चली जाओ, फिर आओगी ना? मैं इधर पास में ही रहती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद सोनी घर चली जाती है। सोनी घर पहुंचती है तो सुतेली माँ बहुत गुस्से में थी। कहाँ मर गई थी? कब से भेजा है मैंने तुम्हें? वक्त देखा है तुमने? माँ, वो मैं भोजन इकट्ठा कर रही थी, काफी दूर से दाना मिला है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप जाओ और जल्दी से पानी लेकर आओ, तुम्हारा बाप आने ही वाला है, अब देर मत लगाना। जी माँ। अगले दिन फिर जब सोनी दाना लेने जाती है तो फिर वो कट्टो मुर्गी के पास जाती है। आ गई मेरी बेटी, तुम्हें पता है मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, वो आज मुझे देर हो गई। अच्छा चलो आओ, मैंने तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया है और खिचड़ी भी बनाई है। क्या? खिचड़ी? माँ, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है।
پھر اسی طرح سونی روز کٹو مرغی کے پاس آنے لگی۔ وہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی ستیلی ماں کو اس کا خوش رہنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس پر شک کرنے لگی۔ سونی، کیا بات ہے؟ آج کل بڑی خوش رہتی ہو۔ سونی ماں کے اس اچانک سوال پر ڈر جاتی ہے۔ کچھ نہیں ماں، ویسے ہی آپ کو لگا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا کوئی اور بات نہ نکلے، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں سونی کی نئی ماں نے 2 انڈے دیے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے بہن بھائی آنے والے ہیں۔ نیلو کی سومی کوی سے گہری دوستی تھی۔ اس کے انڈوں کا سن کر سومی اس سے ملنے آئی تھی۔ نیلو بہت مبارک ہو۔ میں نے تو جب سے سنا ہمارے خوشی کے مجھ سے تو رہا ہی نہیں گیا۔ مجھے بھی تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک تم ہی تو ہو میری اپنی۔ اچھا نیلو، یہ تو بتاؤ اس منحوس کے بارے میں کیا سوچا؟ میں تو کہتی ہوں تم اپنے انڈے پھوٹنے سے پہلے اس کا کہیں انتظام کرو، کہیں تمہاری اولاد اس منحوس پر نہ چلی جائے۔ کتنی کالی ہے یہ۔ کیا کروں سومی بہن، میں نے تو بہت بار کوشش کی ہے اس کو گھر سے نکالنے کی، لیکن اس کا باپ ہی اسے نہیں نکالتا۔ نیلو، یہ اچھی بات نہیں تمہارے لیے۔ میں بتاؤں تمہیں، تم اس پر کوئی ایسا الزام لگاؤ کہ اس کا باپ سنتے ہی اسے گھر سے نکال دے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن میں بھی کیا کروں؟ ویسے کافی دنوں سے میں اسے دانا لینے بھیجتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ شام گئے آتی ہے گھر اور بڑی خوش بھی رہتی ہے۔ اچھا پھر تم بے فکر رہو، اس کا تو میں علاج کرتی ہوں۔ کل صبح جب یہ جائے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گی۔ اگلے دن جب سونی باہر جاتی ہے تو سومی کوی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ سونی سیدھا کٹو کے پاس جاتی ہے۔ ماں، آپ کو پتا ہے آج میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے گھر نئے مہمان آنے والے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ سومی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تو یہ بات ہے، سونی اس لیے خوش رہتی ہے۔ ابھی نیلو کو بتاتی ہوں۔ سومی ساری بات آ کر نیلو کو بتاتی ہے۔ وہ دونوں سونی کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ شام کو جب ٹنکو آتا ہے تو نیلو بڑھا چڑھا کر اسے بتاتی ہے۔ دیکھیے جی، میں نے تو ہمیشہ اسے بہت پیار کیا ہے، لیکن وہی ہے کہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی اور اس کٹو مرغی کے پاس جاتی ہے، اور تو اور اس کے ساتھ مل کر ہمارے انڈے کو توڑنے کی بھی پلاننگ کر رہی تھی۔ جب میں نے کچھ سمجھایا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت روکا لیکن کہنے لگی، آپ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، میں اپنی ماں کٹو کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے لینے بھی مت آنا، اب وہی میری ماں ہے۔ چلو مرضی اس کی، جہاں مرضی رہے، آج کے بعد یہاں آئے بھی تو اسے آنے مت دینا۔ سونی کٹو مرغی کے پاس ہی رہنے لگتی ہے، لیکن اسے اب بھی ٹنکو کی یاد آتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے ضرور لینے آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر ایک دن نیلو باہر کسی کام سے گئی تھی۔ وہ سومی کو انڈوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ سومی نیلو کے جانے کے بعد ہی سو جاتی ہیں۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک سانپ رہتا تھا۔ سانپ اوپر آ کر نیلو کا ایک انڈا کھا جاتا ہے۔ نیلو جب آ کر دیکھتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے سونی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ اسی کی سزا ملی ہے۔ اپنا ایک انڈا کھو دینے سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ٹنکو بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اسے اصل بات بتاتی ہے۔ وہ دونوں فوراً سونی کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پاپا آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ ضرور لینے آئیں گے مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہاری صحیح سے رکشا نہیں کر پایا۔ ٹنکو کو دیکھ کر سونی بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر نیلو بھی سونی سے معافی مانگ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جانے کو کہتی ہے۔ جیسے ہی سونی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوئی، کٹو سونی کے جانے سے دکھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، تم دکھی تو مت ہو، میں پہلے کی طرح روز آپ کے پاس آیا کروں گی۔ ہاں کٹو بہن، سونی آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ نے اتنے دن سونی کو اپنے پاس رکھا اور اس کا اتنا خیال رکھا، ایک ماں ہی یہ سب کر سکتی ہے۔ شکریہ بہن۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد نیلو کے دوسرے انڈے سے ایک ننھا ککو نکلتا ہے۔ سونی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا،
اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔